الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس والموضوع ان قصد بجزءہ دلالہ علی جزء معنیٰ فمرکب۔ قولہ والموضوع اے اللفظ الموضوع۔ شارح کہتے ہیں مصنف کا قول موضوع یعنی لفظ موضوع۔ تو شارح نے مصنف کے قول موضوع کی تعبیر کی لفظ موضوع سے، مطلقاً موضوع سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معتبر مناطق کے یہاں دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، اسی لیے موضوع کی انہوں نے تعبیر کی لفظ موضوع سے۔ اور اس لیے بھی کہ دوال اربع افراد اور ترکیب سے بالکل موصوف نہیں ہوتے، باوجود اس کے کہ وہ موضوع ہیں، اس وجہ سے بھی شارح نے مصنف کے قول والموضوع کی تعبیر لفظ موضوع سے کی۔ کہتے ہیں حاصل گفتگو کا یہ کہ یہاں پر موضوع سے مراد ہے لفظ موضوع۔ ان ارید دلالت جزء منہ علی جزء معنیٰ۔ لفظ موضوع کے جز کی اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے۔ جیسے رامل حجارہ، پتھروں کا پھینکنے والا، یہ مرکب ہے۔ کیونکہ لفظ موضوع کے اجزاء ہیں۔ رامی اور حجارہ لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے اجزاء ہیں، اور لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت ہو رہی ہے، اور دلالت بھی مقصود ہے کیونکہ یہاں مقصود معنی ترکیبی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر لفظ کے جز کی اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَدُ، ورنہ مفرد ہے۔ ورنہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے جز کی معنی کے جز پہ دلالت مقصود نہ ہو تو مفرد ہے۔ ہاں، یہ جو کہا گیا لفظ کے جز کی اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے۔ جز سے یہاں پر مراد ہے جزء مستعمل جو سننے میں ترتیب وار ہوں۔ جزء مستعمل المرتب فی السماع، یہ مراد ہے۔ ورنہ اسماء نکرہ جو اصل کلمہ سے معنی پر دلالت کرتے ہیں اور تنوین سے دوسرے معنی پر داخل کرتے ہیں، ان کا مرکب میں داخل ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ مفرد ہیں۔ فالمرکب انما یتحقق بامور اربع، تو مرکب متحقق ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے 4 امور سے، یعنی مرکب کے تحقق کے لیے 4 امور درکار ہیں۔ جب چاروں امور پائے جائیں گے، 4 باتیں پائی جائیں گی، تب مرکب کا تحقق ہوگا، آسان لفظ میں مرکب کا وجود ہوگا۔ تو مرکب 4 امور سے متحقق ہوتا ہے، یعنی مرکب کے متحقق ہونے کے لیے درکار ہیں 4 امور۔ نمبر 1،
الاول اے الامر الاول، امر اول یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو، لفظ کا جز ہو، جیسے کہ رام الحجارہ میں لفظ کا جز ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے معنی کا بھی جز ہو۔ تو کیا چاہیے مرکب میں؟ لفظ کے بھی اجزاء چاہیے، معنی کے بھی اجزاء چاہیے، لفظ کے معنی کے اجزاء چاہیے۔ تیسرے یہ کہ لفظ کا جز، تیسرا امر یہ کہ لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت بھی کرے، لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت بھی کرے۔ والثالث ان يدل جزء اللفظ على جزء معنی ہو، تیسرا امر یہ ہے کہ لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے۔ والرابع ان تكون هذه الدلالہ مراد، اور چوتھا امر یہ ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دلالت مراد و مقصود بھی ہو۔ فبانتفاء كل من القیود الاربع، تو قیود اربع میں سے کسی کے بھی منتفی ہونے سے مفرد متحقق ہو جائے گا۔ میرے خیال سے اس بات کی توضیح کے لیے ذرا وہ گفتگو کریں جو مولانا بدر الدین فیض المنطق میں گفتگو کیے ہیں، تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ فیض المنطق میں انہوں نے کہا ہے کہ لفظ موضوع کی 4 قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی 5 قسمیں ہیں۔ قسم اول وہ لفظ ہے جو بسیط ہو، یعنی اس کے لیے کوئی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام یعنی اے، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی جز نہ ہو، جیسے کہ اے، یہ لفظ موضوع ہے، لفظ کا کوئی جز نہیں ہے مگر ہے لفظ موضوع۔ دوسری قسم وہ لفظ ہے جس میں اجزاء ہوں، وہ لفظ جس میں اجزاء ہوں مگر معنی پر کوئی جز بھی دلالت نہ کرتا ہو، جیسے کہ قلم، کہ اس لفظ میں 3 جز ہیں، قاف، لام، میم، لیکن معنی پر نہ تو قاف دلالت کرتا ہے، نہ لام، نہ میم۔ قسم سوم وہ لفظ ہے جس کے لیے جز ہو، وہ لفظ ہے جس کے لیے جز ہو اور ہر جز کسی معنی پر دلالت کرتا ہو مگر معنی مراد کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے لفظ عبداللہ جب کسی انسان کا نام ہو۔ کیونکہ منطقیوں نے ذات انسان کو 2 مفہوم، مفہوم حیوان، مفہوم ناطق کا مجموعہ قرار دیا ہے، یعنی منطقیوں کے یہاں ذات انسان نام ہے مفہوم حیوان اور مفہوم ناطق کے مجموعہ کا۔ اور فلاں انسان مثلا زید کو منطقیوں نے 3 مفہوم، مفہوم حیوان، مفہوم ناطق، مفہوم فلاں کا مجموعہ ٹھہرایا ہے۔ تو لفظ عبداللہ 2 جز عبد اور اللہ پر مشتمل ہے، معنی عبودیت پر لفظ عبد، ذات رب العزت پر کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ دلالت کر رہا ہے۔ لیکن جب لفظ عبداللہ کسی انسان مثلا زید کا نام رکھ دیا جائے تو اس لفظ کا معنی مراد مفہوم حیوان، مفہوم ناطق، مفہوم فلاں کا مجموعہ ہوگا۔ عالمی حالت میں لفظ عبداللہ کا کوئی جز معنی مراد کے کسی جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، اگرچہ ہر جز کسی نہ کسی معنی پر دال ہے۔ لفظ موضوع کی چوتھی قسم وہ لفظ ہے جس کا جز معنی مراد کے جز پر دلالت کرتا ہو، وہ لفظ ہے جس کا جز معنی مراد کے جز پر دلالت کرتا ہو مگر یہ دلالت مقصود نہ ہو،
جیسے لفظ حیوان ناطق جب کسی انسان کا نام ہو، کہ لفظ حیوان ناطق جب کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے تو اس وقت اس لفظ کا معنی 3 مفہوم یعنی مفہوم حیوان، مفہوم ناطق، مفہوم فلاں کا مجموعہ ہوگا۔ تو عالمی حالت میں اگرچہ اس لفظ کا جز معنی مراد کے جز پر دلالت کر رہا ہے، مثلاً حیوان جو لفظ حیوان ناطق کا جز ہے وہ مفہوم حیوان پر جو معنی مراد کا جز ہے دلالت کر رہا ہے، مگر یہ دلالت مقصود نہیں بلکہ علمی حالت میں مجموعہ لفظ کی دلالت مجموعہ معنی پر مقصود ہے۔ 5ویں قسم وہ لفظ ہے جس کے جز کی دلالت معنی مراد کے جز پر مقصود ہو، جیسے حیوان ناطق جب علم نہ ہو، عبداللہ جب علم نہ ہو، زید کھڑا ہے علم نہ ہو۔ اب ان 5 قسموں میں پہلی 4 قسم مفرد ہے، 5ویں قسم مرکب ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب وہ لفظ ہے جس کے جز کی دلالت معنی مراد کے جز پر مقصود ہو، اور مفرد وہ لفظ ہے جس کے جز کی دلالت معنی مراد کے جز پر مقصود نہ ہو۔ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اب مصنف کی عبارت آپ دیکھیے، فالمرکب انما یتحقق بامور 40۔ تو مرکب جو لفظ موضوع کی ایک قسم ہے، یہ مرکب متحقق ہوتا ہے۔ عام زبان میں سمجھنے کے لیے مرکب وجود میں آتا ہے 4 امور سے، تو جب چاروں امور موجود ہوں گے تب مرکب کا تحقق و وجود ہوگا۔ پہلا یہ کہ لفظ کا جز چاہیے، دوسرے یہ کہ اس کے معنی کا جز چاہیے، تیسرا امر یہ کہ لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے، چوتھے یہ کہ یہ دلالت مقصود بھی ہو۔ فبانتفاء کل من القیود الاربع یتحقق المفرد۔ تو ان قیود اربع میں سے کسی ایک کے منتفی ہونے سے ہی مفرد کا تحقق ہو جائے گا، مرکب متحقق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 4 امور مرکب کے لیے مقومات کی مانند ہیں۔ تو جس طریقے سے کہ ان 4 میں سے کوئی ایک تو جب بھی ان 4 میں سے کوئی ایک متحقق نہیں ہوگا، کسی ایک کا انتفاع ہوگا تو مرکب متحقق نہ ہو سکے گا، مفرد متحقق ہو جائے گا۔ فللمرکب قسم واحد۔ تو مرکب کی ایک قسم ہے اور مفرد کی 4 قسم ہیں۔ الاول ما لا جزء لللفظ۔ مفرد کی پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ بسیط ہو، یعنی لفظ کا کوئی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام یعنی اے، یہ لفظ بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ والثانی، اور مفرد کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے معنی کا کوئی جز نہ ہو، یعنی لفظ کا تو جز ہے مگر لفظ کے معنی کا کوئی جز نہ ہو، تو وہ بھی مفرد ہے۔ جیسے اللہ، لفظ کا تو جز ہے، بالکل واضح ہے، مگر اس کے معنی کا کوئی جز نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے کہ ذات باری کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو لفظ کا جز ہے یہاں مگر معنی کا کوئی جز نہیں ہے۔ مفرد کی تیسری قسم یہ ہے کہ ما لا دلالت لجزء لفظہ علی جزء معنی ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، مگر لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ زید لفظ کا جز ہے، زا یا دال معنی کا بھی جز ہے، کیونکہ ابھی آپ سن چکے کہ زید 3 مفہوم کے مجموعے کا نام ہے، مفہوم حیوان، مفہوم ناطق، مفہوم تشخص، مفہوم فلاں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، مگر لفظ کا کوئی جز اپنے معنی کے جز پر دال نہیں ہے، تو یہ بھی مفرد ہے۔ مفرد کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ کے جز کی اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ ہو، جیسے کہ زید اور جیسے کہ
عبداللہ علمی حالت میں، یعنی جب عبداللہ کسی آدمی کا نام رکھ دیا گیا تو یہاں پر بھی لفظ کا جز ہے، اور لفظ کا جز کون ہے؟ عبد ہے، اللہ ہے۔ معنی کا بھی جز ہے، ابھی تشریح ہو چکی ہے کہ جب کسی آدمی کا نام رکھا گیا تو عبداللہ 3 مفہوم کا مجموعہ ہے، تو لفظ کا جز ہے، معنی کا بھی جز ہے۔ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے، لیکن معنی مراد کے جز پر دلالت نہیں کر رہا، عبد عبودیت پر، اللہ ذات باری پر، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے۔ تو لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے۔ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا، مگر معنی مراد کے جز پر دلالت نہیں کر رہا، تو یہ بھی مفرد ہے۔ اور جیسے کہ عبداللہ علمیت کی حالت میں، مفرد کی چوتھی قسم ما یدل جزء لفظ علی جزء معنی ہو۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے لیکن دلالت مقصود نہ ہو، تو یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد کی ایک قسم ہے۔ آخری اور چوتھی قسم ہے کیا؟ لفظ کا جز اپنے معنی مراد کے جز پر دلالت کرے مگر لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ مثال کے طور پر حیوان ناطق جب کسی شخص انسانی کا نام رکھ دیا گیا تو دیکھیے لفظ کے اجزاء ہیں حیوان اور ناطق، حیوان اور ناطق لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں۔ معنی کیا؟ ابھی بتایا گیا کہ جب ایک آدمی کا نام رکھا گیا تو مناطقہ کی یہاں یہ 3 مفہوم کا مجموعہ ہوا، 3 مفہوم کا مجموعہ ہوا، تو لفظ کا بھی جز اور معنی کا بھی جز، اور لفظ کا جز مثلاً لفظ حیوان کی دلالت مفہوم حیوان پر، مثال کے طور پہ جو ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لفظ حیوان کی دلالت مفہوم حیوان پر، لفظ ناطق کی دلالت مفہوم ناطق پر، تو لفظ کا جز ہے، لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے اجزاء ہیں، لفظ کے اجزاء کی معنی کے اجزاء پر دلالت بھی ہو رہی ہے، مگر یہ دلالت مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہاں مقصود ہے مجموعہ لفظ، پورے لفظ کی دلالت پورے معنی پر، نہ کہ لفظ کے اجزاء کی دلالت معنی کے اجزاء پر۔ تو صورت یہ بنی کہ یہاں لفظ کے اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت، معنی مراد کے جز پر دلالت بھی ہو رہی، مگر یہ دلالت مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہاں پر علمی حالت میں مجموعہ لفظ کی دلالت مجموعہ معنی پر ہے۔ جیسے کہ حیوان ناطق جبکہ شخص انسانی کا نام ہو، کہتے اما تام، پلٹ کر کے متن کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ متن میں عبارت ہے والموضوع ان قصد بجزءہ دلالہ علی جزء معنی ہو، لفظ موضوع کے جز کی اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے۔ آگے آئے گا وَإِلَّا فَمُفْرَد۔ اب اما تام سے مرکب کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اما تام مرکب کی 2 قسم، مرکب یا تو تام ہے، آگے بتائیں گے، یا ناقص ہے۔ خبرن، پھر اس عبارت سے مرکب تام کی تقسیم، کہتے اما تام مرکب یا تو مرکب تام ہے، یعنی مرکب کے 2 قسم ہیں، ایک مرکب تام، دوسرے مرکب ناقص۔ قولہ اما تام، شارح کہتے ہیں مصنف کا قول اما تام یعنی مرکب یا تو تام ہے، اے یصح السکوت علیہ، یعنی اس پر سکوت صحیح ہو۔ یہ اے کے ذریعے سے مرکب تام کی تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ جس پر سکوت صحیح ہو۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس پر سکوت صحیح ہو۔ سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاج باقی نہ رہے، سکوت صحیح ہونے کا مطلب احتیاج باقی نہ رہے۔ کیسا احتیاج؟ وہ احتیاج جو مسند الیہ کے ذکر کے وقت مسند کا ہوتا ہے اور مسند کے ذکر کے وقت مسند الیہ کا ہوتا ہے، وہ احتیاج باقی نہ رہے۔ تو مرکب یا تو مرکب تام ہے، مرکب تام وہ مرکب ہے جس پر سکوت صحیح ہو، جیسے کہ زیدن
قائم مرکب تام ہے، یہ مرکب تام ہے یعنی سکوت صحیح ہے، انتظار باقی نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں مسند الیہ بھی ہے اور مسند بھی ہے۔ مرکب یا تو تام ہوگا جس پر سکوت صحیح ہو، جیسے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ مرکب تام ہے۔ خبر، پھر مرکب تام کی دو قسم ہے، خبر اور انشاء۔ تو مرکب تام یا تو خبر ہے، خبر سے پھر مرکب تام کی تقسیم کر رہے ہیں، خبر کی طرف اور انشاء کی طرف۔ قولہ خبر، مصنف کا قول خبر۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام کی دو قسم، ایک قسم خبر ہے، دوسری قسم انشاء ہے۔ خبر ان احتمل الصدق والکذب، خبر اگر صدق اور خبر وہ مرکب ہے جو صدق اور کذب کا محتمل ہو، صدق اور کذب کا محتمل ہو، جیسے زید قائم، جیسے زید عالم، یہ خبر ہے۔ کیونکہ یہاں صدق کا بھی احتمال ہے اور کذب کا بھی احتمال ہے۔ کہتے ہیں خبر اگر صدق اور کذب کا احتمال ہو۔ ان یکون من شانہ ان یتصف بہما بان یقال لہ صادق او کاذب، خبر وہ ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، یعنی اس کی خبر کی شان یہ ہے کہ صدق اور کذب سے متصف ہو، صدق اور کذب سے متصف ہو، بیں طور کہ اس کو صادق یا کاذب کہا جا سکے۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ شارح نے اولاً خبر کی تعریف کی، کس طریقے سے تعریف کی کہ خبر وہ ہے جو صدق اور خبر وہ مرکب ہے، خبر وہ مرکب ہے جو صدق اور کذب کا محتمل ہو، اور خبر کی یہی تعریف مشہور بھی ہے۔ پھر اس کی تفسیر کی مصنف نے، یکون من شانہ ان یتصف بہما، مصنف نے اس کی تفسیر کی اس طریقے پر کہ خبر کی تعریف پر جو اعتراض پڑتا ہے وہ اعتراض زائل ہو جاتا ہے۔ تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ تعریف یعنی خبر جو صدق یا کذب کا محتمل ہو، خبر جو صدق اور کذب کا محتمل ہو، یہ تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ اس تعریف کے بنا پر خبر سے وہ خبریں نکل جاتی ہیں جو صرف صدق کا محتمل ہوتی ہے، کذب کا محتمل نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارا قول اللہ الہنا، یہ خبر ہے، حالانکہ یہاں کذب کا احتمال نہیں ہے۔ ہمارا قول محمد رسول اللہ، یہ خبر ہے، یہاں کذب کا احتمال نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس یعنی جس میں صرف کذب کا احتمال ہو، صدق کا احتمال نہ ہو، جیسے ہمارا یہ قول کہ الارض فوقنا، زمین ہمارے اوپر ہے، آسمان ہمارے نیچے ہیں، صدق اور کذب کا محتمل نہیں ہے یہ۔ جواب یہ ہے کہ واو واصلہ یہاں جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ واو واصلہ یہاں کس کے معنی میں ہے؟ او کے معنی میں ہے۔ تو یہ جو جواب دیا جاتا ہے لیس بشیء، یہ جواب بیکار ہے، کیونکہ اس جواب کی روشنی میں لفظ یحتمل زائد ہو کر کے رہ جاتا ہے، اور یہ بات اپنے آپ میں بالکل واضح ہے۔ دفع کی وجہ وہ ہے جس کی تفسیر شارح نے کی اور وہ ظاہر ہے، کیونکہ مراد صدق و کذب کے احتمال سے یہ ہے کہ خبر کی شان یہ ہے کہ ان دونوں سے متصف ہوں، بیں طور کہ بعض افراد میں صدق سے متصف ہوں اور بعض میں کذب سے متصف ہو۔ تو خبر کی ماہیت اپنی ذات کے اعتبار سے صدق اور کذب دونوں کی محتمل ہے۔ ایک دوسرے طریقے سے بھی
اعتراض کیا جاتا ہے کہ خبر کی تعریف آپ نے کی کہ خبر وہ مرکب ہے جو صدق اور خبر وہ مرکب ہے جو صدق اور کذب کا محتمل ہو، جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو، وہ خبر ہے، وہ مرکب خبر ہے۔ ہم یہ پاتے ہیں کہ کچھ خبر ایسی ہیں جو خبر تو ہیں، کذب کا احتمال نہیں ہے، جیسے محمد رسول اللہ۔ کچھ خبر ایسی ہے کہ ہیں وہ خبر اور اس میں صدق کا احتمال نہیں ہے، جیسے کہ زمین ہمارے اوپر ہے، یہ خبر ہے، حالانکہ یہاں صدق کا احتمال نہیں ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہے تو خبر کی تعریف درست نہیں ہوئی۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ خبر اس اعتبار سے کہ خبر ہے، یہ جو مثال لے کر کے آپ نے اعتراض کیا کہ زمین ہمارے اوپر ہے، یہ جو آپ نے کہا محمد رسول اللہ، خبر اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں بھی دونوں کی محتمل ہے، دونوں کی محتمل ہے، بلفظ دیگر متکلم اور واقعہ کی خصوصیت سے قطع نظر کر کے صرف یہ دیکھا جائے کہ یہاں خبر ہے تو خبر اس اعتبار سے کہ خبر ہے، صدق اور کذب دونوں کی محتمل ہے۔ جواب میں ایسا کہا جاتا ہے۔ قولہ انشاء او انشاء، مصنف کا قول یا انشاء عبارت یہ تھی کہ مرکب یا تو تام ہے، مرکب یا تو تام ہے، تام ہے تو اب اس کی دو قسم، مرکب تام خبر، مرکب تام یا تو خبر ہے یا انشاء ہے، خبر کی تعریف ہو گئی، اور انشاء یعنی مرکب تام کی دو قسم، ایک خبر دوسرے انشاء۔ ان لم یحتملہما، اگر صدق اور کذب کی محتمل نہ ہو، اگر صدق اور کذب کی محتمل نہ ہو تو انشاء ہے۔ اگر صدق اور کذب کی گنجائش نہیں ہے، احتمال نہیں ہے، کہتے ہیں صدق کذب دونوں کا احتمال نہ ہو تو انشاء ہے، کیونکہ صدق اور کذب کی بنیاد محکی ان کی حکایت پر ہوتی ہے، اور انشاء میں حکایت ہی نہیں ہے، تو پھر صدق و کذب کے احتمال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اجلس۔ قول ہوا اما ناقص، اولاً کہا تھا کہ لفظ موضوع کی دو قسم ہیں، ایک کو بیان کیا لفظ موضوع یا تو مرکب ہوگا، آگے آ کر کے بیان کریں گے، یا مفرد ہو، مرکب ہو تو یا تو تام ہے، تام ہے تو دو قسم خبر اور انشاء، اما ناقص، مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص ہوگا، تام کی تعریف گزر چکی، وہ اما ناقص، مرکب یا تو مرکب ناقص ہے، مرکب ناقص، مرکب یا تو ناقص ہے، مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو، یعنی انتظار باقی ہو، انتظار باقی ہونے کی تشریح وہی ہے جو ابھی میں کر چکا، انتظار باقی نہ ہونے کی۔ مرکب یا تو ناقص ہے اگر سکوت صحیح نہ ہو۔ قولہ تقییدی، اب پھر مرکب ناقص کی تقسیم کر رہے ہیں کہ مرکب ناقص کی دو قسم ہے، تقییدی اور غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی وہ مرکب ہے جس میں جزء ثانی اول کے لیے قید ہو، جیسے کہ غلام زید، یہ زید جزء ثانی ہے، غلام کے لیے قید کے طور پر اس کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسے کہ رجل فاضل، جیسے کہ قائم فی الدار۔ اور غیر ہو، یا تو تقییدی ہوگا یا غیر تقییدی۔ غیر تقییدی مرکب غیر تقییدی جس میں جزء ثانی اول کے لیے قید نہ ہو، جیسے فی الدار مرکب غیر تقییدی ہے کہ اس میں دوسرا جز اول کے لیے قید نہیں ہے، جیسے کہ خمسۃ عشرہ دوسرا جز عشرہ ہے، اس میں جزء ثانی اول کے لیے قید نہیں ہے۔ یہ تو گفتگو تھی مرکب کی قسموں کے بارے میں، تو جو کچھ کہا گیا اس کا حاصل یہ کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مرکب اور مفرد، ابھی وَإِلَّا فمفرد آ رہا۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع یا تو مرکب ہوگا، پھر مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص ہوگا۔ مرکب تام کی پھر دو قسم، خبر اور انشاء۔ مرکب ناقص کی بھی دو قسم، مرکب ناقص کی بھی دو قسم کی گئی، مرکب ناقص تقییدی، غیر تقییدی۔ تقییدی جس میں دوسرا جز پہلے کے لیے قید ہو، غیر تقییدی جس میں دوسرا جز پہلے کے لیے قید نہ ہو۔
لفظ موضوع کی دوسری قسم مفرد ہے، وَإِلَّا فَمُفْرَد، ورنہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ تو لفظ موضوع کی دو قسم ہوئی، ایک مرکب اور دوسرے مفرد۔ مفرد مرکب پر گفتگو ہو گئی، مرکب پہ گفتگو ہوئی، مفرد پہ گفتگو باقی ہے۔ انشاءاللہ مفرد پہ گفتگو کل ہم کریں گے۔ مگر تم درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔